ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی جناب محمد غوث کی میعاد میں دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس وقت ان کی میعاد میں توسیع کی فائل متعلقہ محکمے میں زیر غور تھی، اس وقت مختلف طریقوں سے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم کارکردگی کی بنیاد پر ان کی میعاد میں توسیع کر دی گئی۔ جناب محمد غوث نے گواہ نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عالمی اردو کانفرنس اور مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ جشن اردو کا اہتمام کیا جائے گا۔ سماجی اور سائنسی علوم پر فرنگ یعنی گلوسری شائع کی جائے گی، نئی کتابوں کی اشاعت عمل میں آئے گی۔ ریاست تلنگانہ کے تمام تعلیمی اداروں میں اردو کو ایک لازمی مضمون کے طور پر نصاب میں شامل کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں چیئرمین اردو اکیڈمی جناب رحیم الدین انصاری سنجیدہ ہیں۔ جناب محمد غوث نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی مادری زبان کی خدمت کا ایک اور موقع عطا کیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل فٹ بال کھلاڑی اور ہندوستانی فٹ بال ٹیم کے سابق کوچ شبیر علی نے حیدرآباد میں فٹ بال کی واپسی کے لیے شبیر علی فٹ بال اکیڈمی قائم کی ہے، جو ابھرتے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو پرکھ کر نکھارے گی اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کھلاڑی بنانے میں مدد دے گی۔ شبیر علی، جنہوں نے اپنے کھیل سے فٹ بال کی دنیا کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا تھا، جو ہندوستانی فٹ بال ٹیم کی قیادت کے علاوہ ہندوستان کے تقریباً سبھی مشہور فٹ بال کلبز کے لیے کھیل چکے ہیں اور ہندوستان کے 4 آل ٹائم گریٹ فٹ بال کھلاڑیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دھیان چند ایوارڈ یافتہ شبیر علی کی فٹ بال اکیڈمی کی افتتاحی تقریب میں کئی مشہور فٹ بال کھلاڑیوں نے شرکت کی، جن میں وکٹر امل راج، پرگنا اور فرید شامل ہیں۔ شبیر علی فٹ بال اکیڈمی ایم بی اسپورٹس کے اثرات پر قائم کی گئی، جس کے رواں مرزا وسیم بیگ، مرزا نجیب علی بیگ ہیں، جبکہ سید اکبر علی عابدی آپریشنز ہیڈ ہیں۔ ایم بی اسپورٹس کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ شبیر علی فٹ بال اکیڈمی سب جونیئر، جونیئر اور سینئر گروپس کو کوچنگ دے گی۔ 1 مارچ سے میکس اسپورٹس ارینا بنلا گوڑا جاکیر میں اس کی شروعات ہوگی، جہاں غریب اور مستحق بچوں کو فری کوچنگ دی جائے گی۔ شکاگو میں مقیم ممتاز حیدرآبادی ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد قطب الدین نے نہ صرف تلنگانہ بلکہ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں اردو زبان اور تہذیب کے فروغ اور تحفظ کے لیے اردو بچاؤ تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم اردو دان طبقے کے نام اپنے آڈیو پیغام میں اپیل کی کہ نئی نسل کو اردو سے واقف کروایا جائے۔ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فوقیت ہے اور کس قدر جلد سے جلد اس کی اہمیت کو ہم آگاہ کر سکیں، اجاگر کر سکیں، تاکہ ہماری تہذیب کو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کو بچایا جا سکے، تاکہ نئی نسل شائستہ تہذیب اختیار کر سکے اور اپنے مذہب سے واقف ہو سکے، کیونکہ اردو میں بہترین اسلامی لٹریچر ہے اور بچے مادری زبان ہی میں اپنے مذہب کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا شاہ حافظ محمد بن عبد الرحمن الہمومی، سابق امام و خطیب شاہی مسجد باغ امان، جن کا 12 فروری کو انتقال ہو گیا تھا، آج پہاڑی شریف کے قریب قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ نماز جنازہ آج صبح شاہی مسجد باغ امان میں پڑھائی گئی۔ مرحوم ہر حلقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سینئر جرنلسٹ جناب باقر معراج ولد جناب خواجہ معین الدین مرحوم کا مختصر سے علاج کے بعد 12 فروری کو بوقت فجر انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز جمعہ جامع مسجد سلیم نگر مرک پیٹ میں ادا کی گئی۔ تدفین قبرستان مسجد چندہ صاحب چادر گھاٹ میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 9 دختران اور ایک فرزند MKM فیاض ڈائریکٹر زوبی کرکٹ اکیڈمی شامل ہیں۔ جناب باقر معراج کئی صحافتی اداروں سے وابستہ رہے۔ سیاسی قائدین بالخصوص NT راما راؤ، چندر بابو نائیڈو اور وائس راج شیکھر ریڈی کے علاوہ اعلیٰ پولیس اور سرکاری عہدیداروں سے ان کے دوستانہ مناسب رہے۔ جناب محمود بن محمد مرحوم IPS سفیر ہند برائے سعودی عرب کے دور میں انہوں نے جدہ میں ہندوستانی قونصلیٹ میں بھی خدمات انجام دیے تھے۔ آج 13 فروری کو ورلڈ ریڈیو ڈے ہے۔ ریڈیو کی عمر لگ بھگ 115 سال ہو چکی ہے۔ 1906 میں ریڈیو کی ایجاد نے ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ 1990 تک بھی ریڈیو ہر فرد کے لیے ایک لازمی جز تھا۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد نے ریڈیو کی مقبولیت میں کمی کی، مگر ریڈیو کا دور پھر سے لوٹ کر آ گیا، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ FM ریڈیو، کمیونٹی ریڈیو نے اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ ایک دور وہ بھی تھا جب آل انڈیا ریڈیو کے پروگرامز اور وودھ بھارتی کے تفریح پروگرامز، ریڈیو سلون، BBC، وائس آف جرمنی اور وائس آف امریکہ کی خبریں، گیتوں کے پروگرام، ریڈیوئی ڈرامے بہت مشہور تھے۔ آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد اردو سروسز کا نرنگ پروگرام ہر گھر میں سنا جاتا تھا اور موضوعاتی خاکہ، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت مشہور تھے، جبکہ ڈھولک کے گیت، قوالیاں اور ہر جمعے کو قرآن پاک کی
قرأت اور تفسیر نعتیہ پروگرام پیش کیے جاتے تھے۔ ریڈیو سیلون پر آپ ہی کے گیت اور ہر 4 جمعے کو بنا کا گیت مالا غیر معمولی مشہور پروگرام تھے۔ ووید بھارتی پر ہوا محل، انسپیکٹر ایگل، حوالدار نائک جیسے پروگرامز مشہور تھے۔ کرکٹ اور ہاکی میچوں کی ریڈیو کامنٹری ہی سننے سے جو مزہ آتا تھا وہ آج لائیو پروگرامز دیکھنے میں بھی نہیں آتا۔ وزیر اعظم مودی نے ریڈیو کے ذریعے ہی من کی بات پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر، دیکھتے رہیے گواہ۔